سورہ انعام میں اللہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ ورسز 75 سے 79 میں اللہ کہتے ہیں، اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عظیم سلطنت دکھاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ یقین والوں میں سے ہو جائیں۔ جب رات نے ان کو ڈھانپ لیا تو ایک ستارہ نظر آیا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے مجھے غائب ہو جانے والی چیزیں نہیں پسند۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ پھر جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں، جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب پچھلے ایپیسوڈ میں ہم ابراہیم علیہ السلام کا بچپن ڈسکس کر رہے تھے کہ چھوٹی عمر سے ہی وہ ہمیشہ سوال پوچھتے تھے، ہمیشہ حق کی تلاش میں تھے، اور جس چیز کی ان کو سمجھ نہیں آتی تھی اس کو آنکھیں بند کر کے فالو نہیں کرتے تھے۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بالکل الگ ہے۔ باقی نبیوں نے یا تو اسلام اپنے باپ سے سیکھا جو خود بھی ایک نبی تھے، یا جس علاقے میں وہ رہ رہے تھے وہاں پر توحید یعنی حنیفس کے بارے میں کوئی ذکر ہوتا تھا، یعنی بتوں کی پوجا کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے تھے جو صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بالکل الگ ہے، کیونکہ ان کے والد ایک نبی نہیں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس شہر میں وہ تھے وہاں پر صرف بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ وہاں پر توحید یا حنیفس کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ بلکہ سورہ الانعام کی ان آیتوں سے دوبارہ اللہ ہمیں یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان ایک صاف دل کے ساتھ اور ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ سچ کی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو لازماً اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ اب سب سے پہلے آپ آیت 75 میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمینوں کی سلطنت دکھائی تاکہ ان کو یقین ہو جائے۔ اب یہاں پر کچھ اسکالرز کا یہ ایمان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت ایک رسول بن چکے تھے، اور اللہ نے ان کو آسمانوں پہ لے جا کر پوری کائنات دکھا دی، یعنی اس تمام گیلیکسیز، پوری یونیورس ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی تاکہ ان کو یقین ہو جائے۔ اب اسکالرز کی یہ بات سچ ہو سکتی ہے، لیکن میری اپنی یہ رائے ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام ایک رسول نہیں تھے، اور میرا یقین اس لیے ہے کیونکہ اگر اس وقت ابراہیم علیہ السلام ایک رسول تھے تو پھر لازماً اللہ کی وحی ان کے پاس جبریل علیہ السلام کے ذریعے آ رہی ہوگی، اور اگر جبریل علیہ السلام جو ایک فرشتہ ہیں وہ اللہ کی وحی لے کر کسی رسول کے پاس جا رہے ہیں تو پھر اس رسول کے پاس تو آٹومیٹکلی یقین آ جاتا ہے، پھر اس کو مزید یقین دلوانے کے لیے کوئی معجزہ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد تو کسی رسول کو مزید کلیریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ واقعی سیدھے راستے پہ ہے اور ایک ہی خدا ہے۔ لہٰذا کیونکہ اس آیت میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی سلطنت دکھائی تاکہ ان کو یقین ہو جائے، اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام ایک رسول نہیں تھے، اور کیونکہ وہ اس وقت ایک رسول نہیں تھے اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان میں لے جا کر پوری یونیورس دکھا دی، تمام گیلیکسیز دکھا دی۔ یہ ایک معجزہ نہیں تھا، بلکہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا کانٹیکسٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یعنی جو اس کے بعد آیتیں آ رہی ہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام چاند، سورج اور تاروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان سے ملا کر اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی جیسے ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے بہت سوال پوچھتے تھے اور بتوں کے ہمیشہ خلاف تھے۔ ان کو ہمیشہ یہی یقین تھا کہ تمام کائنات، ہر چیز صرف ایک ہی خدا نے بنائی ہے۔ اب ظاہر ہے کیونکہ وہ جس علاقے میں رہ رہے تھے وہاں پر ہر انسان بتوں کی پوجا کر رہا تھا، وہاں پر مونوتھیزم یا حنیفس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی اس سوچ کو کنفرم کرنے کے لیے یا اس کے بارے میں مزید ڈسکس کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ اب خود سوچیں اگر آپ ایک ایسے جگہ پہ ہوں جہاں پر ہر انسان آپ کے خلاف ہے، ہر انسان کی سوچ آپ سے بالکل مختلف ہے، اور کوئی بھی آپ کو سننے کے لیے یا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ہر انسان آپ کے خلاف ہے، سارے لوگ آپ کو نیگیٹو قسم کے کامنٹس دے رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے آہستہ آہستہ وہ تمام نیگیٹو اور ٹاکسک باتیں آپ کو اثر کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آپ کو اپنے اوپر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت تھی، بچپن سے وہ سوال پوچھ رہے تھے، اور اتنے سالوں کے بعد بھی جب کوئی بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو ہر انسان کو اپنے اوپر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو یقین دلوانے کے لیے کہ وہ بالکل سیدھے راستے پہ ہیں، وہ جو بھی سوال پوچھ رہے ہیں وہ بالکل صحیح پوچھ رہے ہیں، اور جو ان کے دل میں شک ہے بتوں کے خلاف وہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو زمین اور آسمانوں کی سلطنت دکھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو یہ ہدایت دی کہ زمین اور آسمان کو دیکھ کر غور و فکر کرنا شروع کرو۔ یہ سورج، چاند، ستارے جو ایک آرڈر سے چل رہے ہیں، کوئی نہ کوئی تو ان کو کنٹرول کر رہا ہوگا، یہ خود سے تو نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر سورج، چاند، ستارے، اگر یہ تمام چیزیں خدا ہیں تو پھر ان کو اپنی مرضی سے چلنا چاہیے۔ اگر یہ اپنی مرضی سے نہیں چل رہے تو اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر ایک خدا ہے جو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہی وہ حکمت، یہی وہ ہدایت ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت دی، اور یہ اس آیت کا مطلب ہو سکتا ہے جب اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمینوں کی سلطنت دکھائی، یعنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی اور ان کو یہ سکھایا کہ چاند، ستارے اور سورج کے بارے میں ذرا سوچو، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو کوئی کنٹرول کرا ہے جس کی وجہ سے یہ ایک آرڈر کے ذریعے چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جب یہ بیچ میں غائب ہو جاتے ہیں۔ خدا تو کبھی بھی غائب نہیں ہو سکتا، اور جس خدا سے آپ ہمیشہ امید رکھتے ہو کہ وہ آپ کی دعا سنے گا اور آپ کی حفاظت کرے گا، اگر وہ بیچ میں غائب ہو جاتا ہے تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا اور ان کے اندر خود بھی شک آنا شروع ہو گیا تھا، جب یہ بات اللہ نے ان کے دل میں ڈالی تو اچانک ان کو دوبارہ یقین آنا شروع ہو گیا کہ وہ واقعی صحیح ہیں، کہ واقعی ایک ہی خدا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کی ورنہ انسان کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ بلکہ اسے ہم یہ بھی سمجھ آ سکتی ہے کہ کبھی کبھی اللہ انسانوں سے الہام کے ذریعے بات کرتے ہیں، ان کے دل میں اچانک بس بات ڈال دیتے ہیں، ان کو غور و فکر کرنے کی صلاحیت دے دیتے ہیں۔ اچانک ان کے ذہن میں ایک ایسا آئیڈیا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہر چیز کلیئر، ہر چیز واضح ہو جاتی ہے اور تمام شک ختم ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے اس میں ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یقین دلوانا ہی تھا تو یہ چاند، ستارے، سورج یعنی جو چیزیں آسمان میں ہیں ان کے ذریعے اللہ نے کیوں کیا؟ یقین دلوانے کے لیے اور بھی بہت سے ذریعے تھے، اللہ نے ان کو کیوں استعمال کیا؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ تمام سیلیسٹیل باڈیز جو یونیورس میں ہوتی ہیں، جو گیلیکسیز میں ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کی عبادت اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کر رہی تھی۔ وہ چاند، ستارے، سورج ان کی عبادت کر رہی تھی، لہٰذا اللہ نے انہی چیزوں کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھایا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی یہ ہضم کرنا بہت مشکل تھا کہ یہ تمام چیزیں خدا کیسے ہو سکتی ہیں، تو وہ بالکل ٹھیک تھے، کیونکہ جو چیزیں غائب ہو جاتی ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتی، اور جو چیزیں اپنی مرضی کے مطابق نہیں چل رہی وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اس قصے میں ہم ایک اور چیز بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگوں کے پاس بہت زیادہ سائنٹیفک نالج نہیں تھا، پلانٹس کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، گیلیکسیز کے بارے میں بہت زیادہ نالج ان کے پاس نہیں تھا، لیکن اللہ ہمیں اس قصے کے ذریعے یہ سمجھا دیں کہ اگر انسان کے پاس اتنا نالج نہ بھی ہو، وہ صرف چند چیزیں غور کرنے سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیزیں خدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلتی۔ ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز بیچ میں غائب ہو جائے، ہمیشہ کے لیے نہ رہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جو آخری آیت میں نے کوٹ کیا، آیت 79، اس میں ابراہیم علیہ السلام صاف اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ مشرکین میں سے نہیں ہیں، بلکہ جو عربی لفظ استعمال ہوا ہے آیت میں وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو حنیف کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ نوٹ کریں، ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ اپنے لوگوں کو نہیں بتا رہے کہ میں ایک رسول ہوں جس کو اللہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے، لہٰذا مجھے فالو کرو۔ یہ وہ تمام باتیں جو ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں کہی تھیں۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو حنیف کہہ رہے ہیں۔ اس سے دوبارہ وہی بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام ایک رسول نہیں تھے، وہ ایک عام انسان تھے جو بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے، بہت سے سوال پوچھتے تھے، اور اللہ نے الہام کے ذریعے ان کو یقین دلوایا کہ جو وہ بات ایک خدا کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ واقعی سچ ہے۔ لہٰذا جب اللہ نے ان کو یہ آئیڈیا دیا، جب یہ بات ان کے دل پہ اتری اور ان کو فوراً یہ یقین آ گیا کہ واقعی تمام کائنات ایک ہی خدا نے بنائی ہے، یہ تمام چیزیں خدا نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے کھل کے سب کو بتا دیا کہ میں ایک حنیف ہوں، میرا ایمان یہ ہے کہ صرف ایک ہی خدا ہے۔ یعنی اس وقت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ اس ایک خدا کی عبادت کس طریقے سے کرنی ہے، لیکن اس وقت ان کے دل میں یہ یقین تھا کہ وہ واقعی سچ ہے، چاہے کوئی بھی ان کو نہیں مان رہا، کوئی بھی نہیں ان کو سمجھ رہا، ان کو یقین تھا کہ ایک ہی خدا ہے جس کی عبادت کرنا ضروری ہے۔ بلکہ یہاں پر یہ بھی بات کرنا بہت اہم ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام یہ بات کہہ رہے تھے کہ چاند، تارے، سورج میرا خدا ہے، لیکن یہ کیونکہ غائب ہو جاتا ہے تو یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا،
اس کا یہ نہیں مطلب کہ بیچ میں کچھ عرصے کے لیے انہوں نے چاند تارے سورج کو خدا مان لیا، یہ صرف ایک ڈیمنسٹریشن تھی۔ اسی لاجک کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو وہ بات عرصے سے کر رہے ہیں وہ واقعی بات سچ ہے، کیونکہ اس میں حکمت ہے۔ بلکہ اس کے بعد جو آیتیں ہیں جو ہم اگلے ایپیسوڈز میں ڈسکس کریں گے، اس میں اللہ واضح کرتا ہے کہ یہ صرف ایک ڈیمنسٹریشن تھی اور اس کی ہدایت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ یعنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنی قوم سے اس قسم کے سوال پوچھو تاکہ ان کو بات سمجھ آ جائے کہ یہ تمام چیزیں خدا نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے، ورنہ ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جس انسان نے بچپن سے بتوں کے خلاف بات کی، وہ اچانک چاند تارے سورج کو بت کیسے مان سکتا ہے؟ تو یہی بات اللہ ہمیں یہاں پر بھی سمجھا رہی ہیں، اور اگلے ایپیسوڈز میں یہ چیز مزید واضح ہو جائے گا کہ یہ صرف ایک ڈیمنسٹریشن تھی تاکہ ابراہیم علیہ السلام اس کے ذریعے لوگوں کو بات سمجھا سکیں۔ لہٰذا اس قصے میں ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی انسان مسلسل سچ کی تلاش میں محنت کرتا ہے، چاہے تمام لوگ اس کے خلاف ہو، تمام لوگ نیگیٹو کامنٹس دے کر اس کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کرتے ہوں، جب وہ مسلسل محنت کرتا ہے ایک صاف دل اور ایک اوپن مائنڈ سیٹ کے ساتھ، تو اللہ لازماً اس کو ہدایت دے گا۔ اللہ لازماً اس کو یقین دلوائے گا کہ سچ کیا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اچانک اللہ بس وہ بات اس کے دل میں ڈال دے، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو اچانک ایک آئیڈیا آ جائے، خیال آ جائے۔ جو بھی اللہ ذریعہ استعمال کرے، یہ لازم ہے کہ اللہ اپنے ایسے انسان کو ضرور ہدایت دے گا۔ السلام علیکم۔